ہندوستان میں ایک نیا سیاسی طوفان سر اٹھا رہا ہے، جس کا مرکز اس بار پارلیمانی حلقوں کی نئی حد بندی ہے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ جنوبی ہندوستان کی ریاستیں اس منصوبے کو محض ایک انتظامی قدم نہیں بلکہ اپنے سیاسی وجود پر منڈلاتے ہوئے ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف ان کی پارلیمانی قوت کمزور ہو جائے گی بلکہ دلی کی سیاست میں ان کا اثر و رسوخ مزید محدود کر دیا جائے گا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے اس اقدام کو اپنے جمہوری حقوق پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے کھلی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے۔ تمل ناڈو کی حکومت نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اب پورے جنوبی ہندوستان میں اس معاملے پر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ بتاتے چلیں کہ مرکز میں برسر اقتدار حکومت پارلیمانی حلقوں کی از سر نو حد بندی کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے، جس کا مقصد ملک میں آبادی کے تناسب سے نشستوں کی تقسیم کو از سر نو ترتیب دینا ہے۔ لیکن جنوبی ریاستوں کا کہنا ہے کہ یہ حد بندی ان کے خلاف جائے گی، کیونکہ انہوں نے آبادی پر کنٹرول کے لیے کامیاب اقدامات کیے ہیں، جبکہ شمالی اور وسطی ہند کی ریاستوں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں نشستوں کی تعداد میں اضافے کا زیادہ فائدہ شمالی ریاستوں کو پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ جنوبی ریاستوں کی نمائندگی نسبتی طور پر کم ہو جائے گی۔ تمل ناڈو، کرناٹکا، کیرلا، تلنگانہ اور آندھرا پردیش سمیت جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کو خدشہ ہے کہ اگر نئی حد بندی موجودہ فارمولے کے تحت ہوتی ہے تو انہیں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کے عمل میں مزید کمزور کر دیا جائے گا۔ یہ ریاستیں پہلے ہی شکایت کرتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ فنڈز کی تقسیم، منصوبہ بندی اور پالیسی سازی میں امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، اور اب اگر نشستوں کی تعداد میں غیر متناسب کمی کی گئی تو یہ ناانصافی مزید بڑھ جائے گی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے 22 مارچ کو ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں جنوبی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ اس معاملے پر مشترکہ حکمت عملی طے کی جا سکے۔ اس اجلاس میں اڈیشہ کے سابق وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک اور دیگر علاقائی رہنما بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ اجلاس میں نئی حد بندی کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے اور مرکز پر دباؤ ڈالنے کے لیے اجتماعی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ نئی حد بندی آئینی تقاضا ہے اور اسے منصفانہ طور پر لاگو کیا جائے گا۔ تاہم جنوبی ریاستوں کا کہنا ہے کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی فیصلہ ان کے حقوق پر ضرب لگانے کے مترادف ہوگا۔ اگر جنوبی ریاستیں پارلیمانی حلقوں کی نئی حد بندی کے خلاف مشترکہ محاذ بناتی ہیں تو یہ بھارتی سیاست میں ایک غیر معمولی موڑ ہوگا، ایک ایسا سیاسی منظرنامہ جو جنوب بنام شمال کی نئی بحث کو جنم دے سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف آئندہ لوک سبھا انتخابات پر گہرا اثر پڑے گا بلکہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان طاقت کے توازن پر بھی سوال اٹھیں گے۔ کیا یہ محض ایک انتخابی مسئلہ ہے یا ہندوستان کی وفاقی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد؟ یہ معاملہ جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور 22 مارچ کو چنئی میں بلایا گیا اجلاس اس بحران میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا جنوبی ریاستیں اپنی سیاسی طاقت کے تحفظ کے لیے واقعی متحد ہو پائیں گی؟ کیا مرکز ریاستوں کے خدشات کو تسلیم کرے گا یا ایک نئی علاقائی کشمکش کا آغاز ہونے والا ہے؟ غرض آنے والے دن بھارتی سیاست کے مستقبل کا تعین کرنے جا رہے ہیں۔ کھانے کا ذائقہ اور صحت دونوں کا خیال رکھتے ہیں آپ، اور ہم خیال رکھتے ہیں آپ کے بیسن کا۔ جو زندگی میں ذائقہ چاہتے ہیں وہ آر بیسن ہی کھاتے ہیں، جو بنتا ہے 100% پیور چنا دال سے اور سوکھے کم تیل، جسے آپ کی صحت اور ٹیسٹ دونوں بیلنس رہے۔ ہوٹل کے سارے مزے اب اپنے گھر لے آئیں۔ آر بیسن سے بنے لذت دار پکوڑے اور لڈو سے اپنی چٹپٹی پارٹی کا ذائقہ بڑھائیں۔ آر بیسن، رکھے آپ کا خیال اپنوں کی طرح۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اب 17 مارچ کو جنتر منتر یعنی نئی دلی میں منعقد ہوگا۔ پہلے یہ مظاہرہ 13 مارچ کو طے تھا، لیکن تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ اعلان پریس کلب آف انڈیا میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری
مولانا مجددی اور ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 13 مارچ کو ہولی کے سبب پولیس نے مظاہرے کی اجازت نہیں دی تھی، تاہم اب 17 مارچ کے لیے باقاعدہ منظوری مل گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کی بڑی مسلم تنظیمیں اور قومی و ریاستی سطح کے ممتاز قائدین گزشتہ کئی مہینوں سے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ 5 کروڑ سے زائد مسلمانوں نے اس بل کے خلاف مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کو ای میلز بھیجے اور متعدد مسلم تنظیموں نے اپنے تحفظات سے حکومت کو آگاہ کیا، مگر حکومت نے اس پر نظر ثانی کرنے کے بجائے بل کو مزید سخت اور متنازع بنا دیا۔ جمہوری ممالک میں کسی بھی قانون کو نافذ کرنے سے قبل اس کے بنیادی اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جاتی ہے، مگر حکومت نے آمرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بل کو مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ اس سے قبل کسان قوانین بھی بغیر کسی مشاورت کے منظور کیے گئے تھے، مگر کسانوں کے شدید احتجاج کے بعد حکومت کو انہیں واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ماضی میں جب بھی وقف ایکٹ میں ترمیم کی گئی، مسلم قیادت اور علماء سے مشاورت کی گئی تھی، مگر اس بار کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ بل کی پارلیمنٹ میں پیشی پر شدید مخالفت کے بعد 31 رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، لیکن حکمراں جماعت کی اکثریت والی کمیٹی نے مسلمانوں کے اعتراضات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بل کو مزید سخت بنا دیا، حتیٰ کہ اپوزیشن ارکان کی 44 ترامیم کو بھی مسترد کر دیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت وقف املاک پر قبضے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے BJP کی اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن لیڈران سے بھی ملاقاتیں کیں تاکہ انہیں بل کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی کی قیادت میں ایک وفد نے تیلگو دیشم پارٹی یعنی TDP کے سربراہ اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے وجے واڑہ میں ملاقات کی اور بل کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کے خدشات ان کے سامنے رکھے۔ ملک بھر میں مسلم تنظیموں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے منعقد کیے اور اس بل کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود حکومت نے مسلم کمیونٹی کے جائز تحفظات کو یکسر مسترد کر دیا اور وقف املاک کو ضبط کرنے اور کمزور کرنے کے اپنے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ NDA کی اتحادی جماعتیں جو خود کو سیکولر اور انصاف پسند کہتی ہیں، اس بل کی حمایت کر کے BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا حصہ بن چکی ہیں، حالانکہ وہ مسلم ووٹوں کی بڑی تعداد بھی حاصل کرتی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مذہبی تنظیمیں، سماجی قائدین اور ملک بھر کے انصاف پسند شہری 17 مارچ کو جنتر منتر پر جمع ہو کر اس ظالمانہ بل کے خلاف اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کریں گے۔ یہ احتجاج نہ صرف حکومت کے رویے کی مذمت کے لیے ہوگا، بلکہ سیکولر جماعتوں، NDA کے اتحادیوں اور عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی ایک فیصلہ کن اقدام ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنی بقا، مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ یہ بل صرف وقف املاک کا مسئلہ نہیں بلکہ مسلم تشخص، خود مختاری اور مذہبی اداروں کے مستقبل کا بھی معاملہ ہے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ ہمارے سماج میں خودکشی کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جنہیں ہم سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپی دردناک کہانیوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالیہ واقعہ حیدرآباد کے حبشی گوڑا علاقے میں پیش آیا، جہاں مالی مشکلات سے پریشان ایک خاندان نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ 40 سالہ چندر شیکھر ریڈی، ان کی 35 سالہ اہلیہ کویتا اور ان کے 2 بچے 15 سالہ شری لتا اور 10 سالہ دشونت ریڈی نے اپنی جانیں لے لی۔
چندر شیکھر ریڈی جو پیشے سے لیکچرر تھے، گزشتہ 6 ماہ سے بے روزگار تھے اور مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ پولیس کو ملنے والے خودکشی نوٹ میں مالی بحران کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب مالی مشکلات نے لوگوں کو اس انتہا تک پہنچایا ہو۔ پچھلے دنوں حیدرآباد اور نواحی علاقوں میں مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر 4 افراد نے خودکشی کی تھی۔ ان میں ناچارم کے 30 سالہ نریش، گاندھی نگر کے 53 سالہ وینو گوپال، کندکور کے 45 سالہ جے سنگھ اور مڈگول کے 74 سالہ رامولو شامل تھے۔ یہ تمام افراد مالی مشکلات کا شکار تھے اور ان مسائل کا حل نہ ملنے پر انہوں نے اپنی جانیں لے لیں۔ اسی طرح ونستھری پورم اور رام گوپال پیٹ میں 2 افراد نے مالی پریشانیوں کے باعث خودکشی کی تھی۔ 45 سالہ نریندر جو ایک حادثے کے بعد معذوری کا شکار تھے، اور 37 سالہ آٹو ڈرائیور پانڈو جو شدید مالی مشکلات میں مبتلا تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنی زندگیوں پر موت کو ترجیح دی تھی۔ یہ واقعات ہمارے سماج کے لیے ایک آئینہ ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر کیوں افراد زندگی پر موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیا ہمارا سماج اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ وہ اپنے افراد کی مشکلات کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے میں ناکام ہے؟ یہ واقعات سماجی شرمندگی کا باعث ہیں اور ہمیں اجتماعی طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں افراد اپنی مشکلات کا اظہار بلا جھجک کر سکیں اور انہیں مناسب مدد فراہم کی جا سکے۔ ذہنی صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا، مالی مشکلات میں مبتلا افراد کی مدد کرنا اور سماجی دباؤ کو کم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صرف اسی صورت میں ہم خودکشی جیسے المناک واقعات کو روک سکتے ہیں اور ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی توپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ،